شامی صاحب سر آگے بڑھتے ہیں چلیں. جی ہاں دوحہ چلتے ہیں کیونکہ وہاں پر اب سب عرب کی ممالک اور اسلامی ممالک کی جو سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، قطر پر جو حملہ کیا ہے اسرائیل نے اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اور پورا عالم اسلام جو ہے وہ ایک آگ بگولا ہے اور ایک دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. قطر جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی ہے، سب سے بڑا امریکہ کا اڈا جو ہے مشرق وسطیٰ میں وہ قطر میں ہے، اور قطر کو اس نے پٹوا دیا اسرائیل سے، اور اسرائیل نے آ کے وہاں حماس کے رہنماؤں پہ حملہ کر دیا. اور کس طریقے سے یعنی کتنی رسوائی ہوئی ہے، اور امریکہ کا اعتماد جو ہے کتنا ختم ہوا ہے. اب عالم اسلام کے سامنے یہ مقصد کیسے اپنی حفاظت کی جائے، سر یہ جو مصر کی تجویز آ رہی ہے کیسے اپنا دفاع کیا جائے. نیٹو طرز یعنی نیٹو مصر کہہ رہا ہے کہ عرب نیٹو بنائی جائے، عرب نیٹو بنا لی جائے. عرب نیٹو بنائیں، بالکل بنائیں. اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھئی ایک ٹاسک فورس بنا لی جائے جو مانیٹرنگ کرے. اب بات یہ ہے کہ آپ کو فورس تو بنانی پڑے گی، لیکن عرب فورس سے کام نہیں چلے گا. صرف اچھا اس میں پاکستان اور ترکی کا شامل ہونا لازم ہے. اب ترکی کی کیا کمٹمنٹ ہے کہ کوئی ترکی نیٹو کا بھی رکن ہے، وہ بھی دیکھنا پڑے گا. ترکی دیکھے کیا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا پاکستان اگر شامل نہیں ہوگا، اصل میں جو جتنی معاشی طاقتیں ہیں عالم اسلام کی اور جتنی دفاعی طاقت ہے وہ سب یکجا کرنی پڑے گی. اور ایٹمی بھی سر یہاں ظاہر ہے دفاعی طاقت اس میں آ گیا نا، تو دفاعی طاقت جس کے پاس ہے صحیح ہے، تو وہ امبریلا سارا فراہم ہوگا عالم اسلام کو ٹھیک ہے، اور عالم عرب کو. اور پھر دیکھیے بات کیا ہے، اس میں اتنی بات نہیں ہے. صرف جو عالم اسلام ہے یا عالم عرب ہے وہ اپنے انویسٹمنٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں جا کے، سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور اپنا پیسہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے نا. تو اس کو پھر ان ملکوں کے درمیان آپس میں اپنے ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کرنی پڑے گی. اچھا جو لوگ معاشی طور پر کمزور ہیں، جو ممالک، ان کو طاقتور کرنا پڑے گا. جو دفاعی طور پر کمزور ہیں ان کو بھی طاقتور کرنا پڑے گا. تو یہ سارا ایک لمبا پلان بنانا پڑے گا تاکہ جو آپ کی سرمایہ ہے آپ کا وہ آپ کے مسلمان ملکوں میں آئے، پہلے یہاں لگے، یہاں آپ اس کا پھل کھائیں اور اپنے آپ کو تقویت دیں، بجائے اس کے کہ آپ پوری دنیا میں بکھیر دیں اور اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. تو یہ فیصلہ کن گھڑی ہے. اگر یہ فیصلہ نہیں ہوگا، نیٹو طرز کا الائنس نہیں بنے گا، تو پھر ٹسوے بہاتے رہیں گے، اپیلیں کرتے رہیں گے، درخواستیں کرتے رہیں گے اور ذلیل ہوتے رہیں گے. آج تو 5ویں سالگرہ ہے ابراہم اکارڈ کی، جو اس پہ دستخط کیے تھے یو اے ای نے بھی اس نے. اور سمجھا جا رہا تھا کہ اب اسرائیل جو ہے عربوں سے اس کے تعلقات بہتر ہونے کا دور آ گیا، اور اب 2 ریاستی حل بھی ہے. وہ فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن اسرائیل نے یہ سمجھا کہ میں عربوں کو زیر کر رہا ہوں. اس نے ان کے مفاہمانہ جذبے کو کمزوری سمجھا اور کہا کہ ایک ایک کر کے میں ان کو جوتا دکھاؤں اور جوتے تلے رکھ لوں. تو اب یہ ہے کہ اب باتیں کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب کرنے کا وقت ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا وقت ہے. وگرنہ آپ روتے رہیں گے، ٹسوے بہاتے رہیں گے اور اپنی دنیا آپ کی اندھیر ہوتی چلی جائے گی. سر مارکو روبیو بھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کل قطر جا رہے ہیں، اسرائیل ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں. مارکو روبیو بھی آئیں، سو بسم اللہ. لیکن امریکہ نے کیا کیا ہے؟ امریکہ نے جو تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ آپ نے تحفظ قطر کو نہیں دیا. امریکہ نے اس میں معافی مانگی ہے. امریکہ تو ابھی نہیں ہونا چاہیے تو ٹرمپ سب کرے، اگلی دفعہ نہیں ہوگا، اگلی دفعہ نہیں ہونا چاہیے. بے عزتی کر لی آپ نے، عزت خراب کر دی. اب عزت واپس کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آنکھیں دکھانی پڑے گی، جوہر دکھانا پڑے گا. یہ تو آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مشترکہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہو سکتی ہے، اس کا مسودہ تیار ہے.